السلام اے رمضان السلام، انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے تو آ گیا ہے اے مہذی شان السلام، تو آ گیا ہے اے مہذی شان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیر مقدم ہے آپ سب کا ہمارے خاص پروگرام رمضان کی رحمت میں۔ رمضان جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پاک اور بابرکت مہینہ ہے، وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ خود پہلے آسمان پہ آ کے اپنے بندے سے کہتا ہے کہ مانگ تجھے کیا مانگنا ہے میں دوں گا تجھے، خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا اپنے بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ جی بالکل، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنے بندے سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ، دعائیں مانگ، میں تجھے دوں گا، میں تمہیں نعمتوں سے نوازوں گا۔ یہ رمضان کا پاک و بابرکت مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے بے شمار دعائیں مانگنا چاہیے، بہت ساری عبادت کرنا چاہیے۔ ناظرین، اسی پر ہے ہماری آج کی یہ خاص پیشکش رمضان کی رحمت۔ رمضان السلام اے رمضان السلام، انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے تو آ گیا ہے اے مہذی شان السلام، تو آ گیا ہے اے مہذی شان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ ناظرین، آج کی رمضان کی رحمت کے پروگرام میں ہم کچھ مختصر سا اس بات پہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیسے مانگنے چاہیے، کیوں مانگنی چاہیے اور کس طرح کی دعائیں مانگنا چاہیے۔ دعاؤں کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے، پاک صاف دل سے انسان دعا کرے۔ دعا کا شروعات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے درود شریف پڑھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور بہت ہی صاف اور پاک نیت کے ساتھ دعا کرے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جو درود شریف ہے اس کو ضرور شامل رکھے اپنی دعاؤں میں، اور اس انٹینشن سے، اس نیت سے انسان دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا ہی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور انسان کو پہلے دعاؤں کی جب آغاز کرنا چاہیے تو پہلے اپنے لیے، اپنی خود کی ذات کے لیے دعا کرنا چاہیے، اس کے بعد اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ، اپنے دوست یار اور ان جنرل کل امت مسلمین کے لیے، کل عالم انسانیت کی چین، سکون اور امن کے لیے دعا مانگنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں، جتنے برے کام کیے ہیں، ان سب کی مغفرت کی دعائیں مانگنا چاہیے، اور خاص طور سے اس نیت سے مانگنا چاہیے کہ اللہ معافی دے گا ان گناہوں کی، اور اس کے بعد پورے کے پورے کانسنٹریشن کے ساتھ اپنے دل کو، دماغ کو اس طرف لگا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اچھا، دعاؤں کے کچھ ایسے خاص وقت ہوتے ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے، جس میں سے ایک ہوتا ہے جو فرض نمازیں ہوتی ہیں۔ انسان دن بھر میں 5 وقت کی فرض نمازوں کا ایک سلسلہ قائم رکھتا ہے، اس میں جو فرض نمازیں ہوتی ہیں، اس کے بعد ہوتی ہیں سنت و نفلیں۔ فرض کے بعد اگر انسان دعا مانگے وہ بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو اذان اور اقامت کے بیچ کا وقت ہوتا ہے، یعنی کہ اذان ہو جائے اس کے بعد جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے بیچ کا جو ایک چھوٹا سا مختصر سا وقت ہے، اس وقت دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ پھر ایک ٹائم ہوتا ہے تہجد کا ٹائم۔ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے جو کہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے اور بیچ رات میں، آدھی رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ کے، تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لے، 4 رکعتیں، میکسیمم 12 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں۔ تہجد کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہیں اس کی بہت فضیلت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز پہلے آسمان میں اس وقت پہ اترا ہوا ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ بندے سے خود کہتا ہے کہ مانگ، جو تجھے دعا مانگنی ہے مانگ، میں دوں گا تجھے۔ انسان کو صرف اور صرف اللہ کی پاک ذات سے مانگنا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ ہے جو انسان کو عنایت ادا کرتا ہے۔ اور ایک ٹائم ہوتا ہے جمعے کا وقت، بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ انسان جب کسی سفر میں ہوتا ہے اس وقت دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔
روزے کے وقت، افطار کے وقت بہت قبول ہوتی ہیں، اور لیلۃ القدر کا جو بہت ہی خاص دن ہے اس دن بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. اور انسان جب عمرہ کرنے جاتا ہے یا حج کرنے جاتا ہے تو جب زمزم کا پانی پیتا ہے یا ویسے ہی کہیں اگر وہ زمزم کا پانی پی رہا ہے تو زمزم کا پانی پیتے وقت اس کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. اور ایک اور وقت جو ہے قرآن شریف کے بعد کا وقت، قرآن شریف آپ پڑھ لیں، اس کے بعد اگر دعائیں مانگیں وہ دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں. کچھ دعائیں آپ سب کے لیے میں کروا دیتی ہوں، آپ سب میرے ساتھ اس پہ آمین بولیے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں پر جو ہم بہت ہی نیک نیت سے کر رہے ہیں اس کو قبول فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا اللہ ونستغفر اللہ ونسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار یا واسع الفضل اغفر لی یا واسع المغفرتی. اے اللہ ہمیں ایمان کا من نصیب فرما، اللہ ہمیں اخلاص والے اعمال نصیب فرما، اللہ موت تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اور نزا کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرما. یا اللہ رمضان میں ہم تجھ سے جتنی دعائیں مانگتی ہیں ان ساری دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما. یا اللہ ہمیں ہدایت کا من نصیب فرما، اللہ تیری رضا اور خوشوندی والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت، کینہ، تکبر اور تمام سفلی اعمال سے حفاظت فرما. اللہ شیطان اور نفس سے ہماری حفاظت فرما، اور ہمارے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر دے یا رب العالمین جس کا بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو. یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مالی، جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری سے تیری مخلوق کو محتاج نہ بنا. یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین، عزیز رشتہ دار اور کل امت مسلمین کو سکون، اطمینان والی اور ایمان کی دولت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو صالح بنا. یا اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما. اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی ہمیں نصیب فرما. اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جنت والے نورانی اعمال والی زندگی عطا فرما. اے اللہ حلال روزی کے دروازے ہمارے لیے چاروں سمت سے کھول دے، اور حرام اور مکروہ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں پاک انسانوں میں شامل فرما. اللہ ہمارے وجود کو سب کے لیے رحمت بنا دے. یا اللہ تیرے اور تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب کی محبت سے زیادہ کر دے. اللہ تیری مغفرت کا نور ہمارے دلوں میں ڈال دے. اللہ تیری عظمت اور بڑائی ہمارے دلوں میں ڈال دے. یا اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو انتہا قبول فرما. اللہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہمارے دلوں میں ڈال دے. یا اللہ ہمیں نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے. اللہ ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رمضان کے پاک مہینے میں ہم تجھ سے جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں ان ساری دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، اور جتنی گناہوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں ان سارے گناہوں سے ہمیں معاف کر دے. یا اللہ موت کی سختی اور نزا کی تکلیف سے ہماری حفاظت فرما. اللہ قبر کے عذاب، اس کی تنگی اور اس کی وحشت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تعالی ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. اللہ قیامت کے دن کی گرمی، اس کی پریشانی، اس کی ذلت، اس کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ میدان حشر میں ہماری نیکیوں کا پلڑا وزنی کر دے، اور پل صراط کا راستہ ہم پر بجلی کی طرح آسان فرما. جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما، اور گناہوں والی زندگی سے ہماری بھرپور حفاظت فرما. اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. اللہ تو ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما دے، ہمارے سارے گناہوں کی معافی کر دے، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، جہنم کی آگ سے پناہ دے. آمین ثم آمین، آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. آمین ثم آمین. جی ناظرین، تو دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیے. کہتے ہیں کہ انسان کی قسمت اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ ہیں دعائیں ہیں. اور ناظرین اس وقت فون لائن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ارشد کاظمی صاحب. مولانا صاحب السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا رمضان کی رحمت میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ.
جی مولانا صاحب، ہم رمضانوں میں دعاؤں کا ایک سلسلہ جاری رکھتے ہیں، ویسے تو سال بھر میں یہ دعائیں کرنی چاہیے. کوئی ایسی خاص دعائیں جو خاص طور سے رمضان کا بھی، جیسے دوسرا اشرا جو مغفرت کا اشرا چل رہا ہے، اس میں کرنی چاہیے، یا ویسے ہی کوئی دعا رمضان کی؟ دیکھیے رمضان کے یہ 3 اشرے ہیں اور تینوں اشروں کے الگ مولانا الگ صاحب آپ کو آواز آ خصوصیات رہی ہے ہیں. ہماری؟ جی آواز. مولانا صاحب آپ آواز سن سکتے ہیں کیا ہماری؟ جی میں آواز سن رہا ہوں، آپ جی کی جی آواز آ رہی ہے. جی رمضان کے مبارک موقع سے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور کون سی دعا خاص طور سے ہونی چاہیے، اس سلسلے میں یہ عرض کر دوں کہ رمضان کے 3 اشرے ہوتے ہیں، اور پہلا اشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے. تو جن اشرے میں جو جس طرح سے جیسا موقع جی ملے اسی موقع کے مناسبت سے ہمیں دعا کرنی جی چاہیے. جی خاص طور سے جو یہ ابھی کا موقع ہے، یہ دوسرا اشرہ جی چل رہا ہے، جی یہ مغفرت کا اشرہ ہے. جی تو ہر ممکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے توبہ کریں اور اپنے آمین. گناہوں سے جی مغفرت کرا لیں. جی اس لیے کہ اصل چیز تو دیکھیے گناہ کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو فطرت انسانی میں بالکل. داخل ہے. گناہ تو انسان سے ہوتا جی ہی ہے. جی حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن جی وخیر الخطائین التوابون، جی یعنی جی ہر انسان جو ہے اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، جی لیکن جی بہترین گناہ گار وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. بالکل بالکل. تو انسان کو گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور رمضان کا مبارک مہینہ جس پر میسر آ جائے جی تو توبہ کا میں جی سمجھتا ہوں کہ اس جی سے بہتر موقع جی اور کچھ نہیں ہو جی سکتا. اس لیے توبہ کا جی اہتمام کرنا چاہیے. اور جی توبہ کے بارے میں کہا گیا کہ التائب من جی الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس نے گناہ جی سے توبہ کیا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. بالکل بالکل جی تو بالکل. اس لیے مولانا گناہ سے صاحب بچنے کے لیے ایک جی بہت خاص دعا ہوتی ہے جو ماں باپ کے لیے کرنا چاہیے، وہ دعا کون سی ہے؟ دیکھیے دعاؤں کا اہتمام تو خاص طور سے جو ہے آدمی کو اپنے لیے کرنا چاہیے، جی پہلے اپنی ذات کے لیے کرنا چاہیے، جی گناہوں سے مغفرت کے جی لیے. جی اس کے بعد پھر جو ہے والدین کو یاد رکھنا چاہیے. جی اگر بالکل. والدین دنیا میں نہیں ہے جی تو اگر دنیا میں موجود ہے تو ان جی کی موجودگی کو جی باعث رحمت تصور کرتے ہوئے ان کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ وقت جی گزارنا چاہیے. اور اگر دنیا میں نہیں ہے تو جی ان کے لیے جی جی تو دعا کرنی چاہیے رب بالکل ارحمہما کما بالکل. ربیانی صغیرا، جی کہ اے اللہ ان دونوں پر ایسے ہی جی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا. اس مولانا طریقے سے مولانا صاحب ہمیں یہ بات بتائیے کہ آج کے دور میں دعائیں بے اثر کیوں ہو گئی ہیں؟ دیکھیے دعائیں بے اثر نہیں ہوتی ہیں. دعائیں کبھی جو ہے فوری طور پر اثر کرتی ہے، کبھی دیر سے اثر کرتی ہے. جی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اثرات بعد میں نمایاں ہوتے ہیں، جی اور کبھی جی ہوتا ہے کہ فوری طور پر نمایاں جی ہوتے ہیں. لیکن بالکل. دعائیں کبھی بے اثر بھی اس وجہ سے جی ہوتی جی ہیں کہ اس کے جی لیے اصل تعلق جو جی ہے وہ رزق حلال سے تعلق ہے. اگر ہمارا رزق حلال ہوگا اور ہمارے جی بدن میں پرورش جی پانے والا جی جو خون ہوتا ہے جی بالکل وہ اگر بالکل بالکل حلال رزق سے اگر بالکل. وہ خون پیدا ہوا جی ہوگا تو یقیناً جی ہماری دعا قبول ہوگی. لیکن بالکل. اگر ہماری نشو و نما جی جی مال جی حرام سے ہوا ہوگا بالکل. تو یقیناً ہماری دعا جی قبول نہیں جی ہوتی ہے، بالکل. ہماری دعا بے اثر ہو کے چلیے رہ جاتی مولانا ہے. صاحب آپ کا ہمارے ساتھ فون لائن پہ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی آپ دعا میں یاد رکھیے. اور ناظرین اس وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے وقفے کا، آپ کہیں مت جائیے، حاضر ہوتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد. رمضان السلام اے رمضان السلام، انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے تو آ گیا ہے اے مہذی شان السلام، تو آ گیا ہے اے مہذی شان السلام. رمضان السلام اے رمضان السلام. اس کے بعد منظر نامہ ہے. جی
وہ کون سا کہہ رہے ہیں؟ کی رمضان السلام اے رمضان السلام، انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے تو آ گیا ہے اے مہ ذیشان السلام، تو آ گیا ہے اے مہ ذیشان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ ناظرین، استقبال ہے آپ سب کا ہمارے خاص رمضان کے پروگرام رمضان کی رحمت میں ہدا زری والا کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ماریہ عزیز، شائستہ پروین اور ثنا پروین۔ آپ سب کا خیر مقدم رمضان کی رحمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ بتائیے ماریہ کہ ہم جو رمضانوں میں خاص طور سے قرآن شریف جو ہے وہ رمضانوں کے پاک و بابرکت مہینے میں اس کا نزول ہوا ہے، اسی مہینے نازل ہوا ہے، لیکن آج کے دور میں دیکھا جائے تو ماں باپ قرآن شریف پڑھانے کے لیے بچوں پہ اتنی توجہ نہیں دیتے، ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت ہی نہایت رحم و کرم والا ہے، جی۔ اور قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ جی۔ آج کا دور ایک ایسا دور ہو گیا ہے جس میں مکمل تعلیم دینے کا کوئی رواج ہی نہیں رہا۔ بالکل۔ آج صرف ایک ہی تعلیم کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، وہ ہے دنیا کی تعلیم، اور وہ بھی مکمل نہیں ہے۔ جی۔ کیونکہ جب آپ کو مکمل تعلیم ہی نہیں ملے گی تو نہ آپ کا دین سنورتا ہے اور نہ ہی آپ کی دنیا سنورتی ہے۔ بالکل۔ تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے آج کل لوگ انگلش میڈیم اسکول میں ایڈمیشن کر لیتے ہیں، اچھی بات ہے، آپ ہر طرح کی اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں، لیکن ہر مذہب کی اپنی ایک تعلیم ہے جو یہ بتاتی ہے کہ آپ کی دین اور دنیا دونوں ہی سنورتی ہے۔ لیکن آج کل ماں باپ نے یہ کر رکھا ہے کہ اپنے بچوں کو آدھا گھنٹہ بھی اس تعلیم کے لیے نہیں دیتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ مطلب کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ دنیاوی تعلیم بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے اور دین کی، اسلام کی تعلیم بھی دینا اتنی ہی ضروری ہے، کیونکہ اس سے دنیا سنورتی ہے دنیاوی تعلیم سے، اور دین کی تعلیم سے آخرت سنورتی ہے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ۔ تو مطلب کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح سے ماں باپ یہ بیلنس بنائیں؟ کیا اپنے بچوں کو ایسی اسپیشل کوئی ٹریننگ دیں یا کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح سے وہ ٹیوشنز لگاتے ہیں، ٹیوشنز کا بھی ٹائم رکھتے ہیں، تو اس طرح سے وہ آدھے گھنٹے کا ٹائم کیا اپنے بچوں کی یہ دینی تعلیم کے لیے نہیں نکال سکتے؟ دینی تعلیم بھی اتنی ہی ضروری ہے، ٹیوشنز بھی ضروری ہیں، اور دین اور دنیا، اگر جس کا دین سنور گیا اس کی دنیا بھی سنور گئی۔ لیکن آج کل لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آج کل دین کے تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے، جو جس پہ بہت توجہ دینی چاہیے۔ بڑھتے ہیں شائستہ آپ کی طرف۔ شائستہ، ہمیں یہ بتائیے کہ یہی سوال، مطلب نہ ہم دین کی تعلیم پہ توجہ دے پا رہے، نماز کا جو ایک سلسلہ ہمیں جس طرح سے قائم رکھنا چاہیے ہم نہیں کر پاتے۔ بچوں کو کہتے ہیں کہ 7 سال کے بعد نماز کی سختی کرنا شروع کر دو، اور 10 سال کے بعد اگر وہ نہیں پڑھیں تو ان پہ تھوڑی سی ان پہ مار پیٹ کرنا بھی جائز ہے، اس سلسلے میں کہ وہ مار ظاہر نہ ہو اور بچہ اس کی طرف رجوع ہو جائے۔ تو کیوں ہم یہ نمازوں کا سلسلہ ظاہر نہیں رکھتے؟ مطلب کیوں یہ نمازوں کا جو دور ہے وہ کم ہو چکا ہے؟ کس طرح سے بچوں کو اس پہ لایا جائے؟ چھوٹے جو ہمارے طالبہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو نماز کی اہمیت کیسے بتائی جائے؟ نماز 5 وقت کی فرض دی گئی ہے انسان پر، تو ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن، جو دنیاوی ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ تعلیم دیں نماز کی، اس کو سکھائیں بچپن سے ہی۔ جب ہم پڑھیں گے تبھی ہمارا بچہ بھی سیکھے گا۔ تو ضروری ہے کہ اپنے گھر میں ایک ایسا ماحول بنا کر چلیں نماز کا، جس سے کہ ہمارے بچے دیکھ کر بڑے ہوتے رہیں اور اسی طرح سے کرتے رہیں۔ بالکل نماز کے لیے، بالکل اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ بڑے خود نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ آج کل دیکھا گیا تو لوگ کبھی جابس کے بہانے سے، کبھی ٹریولنگ کے بہانے سے نمازیں نہیں پڑھ پاتے جس طرح سے قائم رکھنا چاہیے۔ صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں کر پاتا انسان۔ تو میرا خیال سے اس پہ بہت ضروری ہے کہ بڑے بھی پابندی رکھیں۔ جی، بڑے پابندی رکھیں اس پر۔ مطلب نماز ایک حدیث میں آیا ہے، ہمارے نبی کریم کے پاس ایک شخص جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ اچھا۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کے دروازے پر آپ پردہ ڈال لیجئے، آپ کے گھر میں برکت ہونے لگے گی۔ تو وہ صحابی ایسا ہی کرتے ہیں، اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال لیتے ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ واپس آ کر نبی کریم سے فرماتے ہیں کہ اب ہمارے گھر میں برکت ہونے لگی ہے۔
لیکن اس کا پردے سے کیا تعلق؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے گھر کے سامنے سے بے نمازی گزرا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے گھر کی برکت جاتی رہتی تھی، اور اب وہ برکت آنے لگی ہے کیونکہ ان صحابی سے آپ کے وہ جو بے نمازی تھے ان سے آپ کے گھر کا پردہ ہو گیا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو آپ نے پردے کا ذکر کیا ہے. ثنا پروین، بڑھتے ہیں آپ کی طرف. ثنا، ہمیں یہ بتائیے کہ پردہ اسلام میں کتنا ضروری ہے؟ کیوں پردہ کرنا چاہیے؟ پردہ جو عورت کا گہنا کہا جاتا ہے اس کو کیوں قائم رکھنا چاہیے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی ہمارے اسلام میں سب سے زیادہ پردے کو بتایا گیا ہے. بالکل. جب تک ہم پردے میں نہیں رہیں گے تو ہم جب تک کچھ نہیں کر سکتے. اسی لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ پردے میں رہنا چاہیے. بازار میں نکلتے وقت ہمیں اپنا سر ڈھک کر جانا چاہیے، پورا نقاب میں جانا چاہیے. دیکھا جاتا ہے کہ آج کے زمانے میں لڑکیاں اور عورتیں سبھی بہت بے پردگی ہوتی جا رہی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اسلام کچا ہوتا جا رہا ہے. دوسرے لوگ بھی ہمیں اور دوسرے لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. کیوں؟ اگر کوئی ہندو کا بھی جا رہا ہے اور مسلم بھی جا رہا ہے تو لڑکیوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، نقاب نہیں ہوتا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو پردہ تو ویسے ہندوستان کی تہذیب میں شامل ہے. اس میں ہندو کیا مسلم کیا سبھی پردہ کرتے ہیں. ہم چرچز میں دیکھ لیں، ننس کو دیکھ لیں، وہ کتنی باپردہ ہوتی ہیں. یا ہم پرانی ہندوستان کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو ہندو مذہب ہے وہ تو خود پردے کو بہت پسند کرتا ہے. سر پہ دوپٹہ لینا ایک بہت ہی لحاظ کا، ادب کا ایک سرمایہ مانا گیا ہے ہمارے معاشرے میں. لیکن زیادہ تر ہمارے اسلام میں سب سے زیادہ پردے کو توجہ دی گئی ہے، جو کہ ہمیں اس کا پرہیز نہیں کرتے ہیں. تو اس کا پرہیز کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب پردہ کیا صرف یہی، پردے کا مطلب کیا صرف یہی ہے کہ منہ ڈھانک لینا، برقع پہن لینا، ایک اپنے آپ ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، ہماری سمجھ اچھی ہونی چاہیے. اگر ہم باہر جا رہے ہیں تو ہماری نیت میں اس طرح سے کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان اس طرح سے بگڑ جائے. اس لیے کہ ہمیں پردے میں ہونا چاہیے. پہلے تو سب سے زیادہ ہمیں اپنا دل صاف کرنا چاہیے تاکہ ہماری نیت کسی کی طرف نہ ہو. بالکل. یعنی پردہ صرف بدن کا اور منہ کا نہیں، آنکھ، ناک، کان، ہر چیز کا پردہ ہے، سمجھ کا پردہ ہونا چاہیے. اور یہ ایک بڑا مسکنسپشن ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پردہ اسلام میں صرف عورتوں پہ لاگو کیا گیا ہے، جبکہ قرآن شریف میں اس کا ذکر پہلے مردوں کے لیے آیا ہے کہ مرد پردہ کریں. اور ان کا پردے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا لیں جب کوئی نامحرم جو ان سے تعلق نہیں رکھتی ہے، کوئی ایسی خاتون ان کے سامنے سے گزرتی ہیں تو وہ اپنی نظریں نیچے کر لیں. بالکل. کہتے ہیں صرف ایک نظر معاف ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ پردے کا کانسیپٹ صرف اللہ تعالیٰ نے خاتونوں کے لیے، لیڈیز کے لیے مردوں کو بھی دیا ہوا. بالکل. مردوں کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے پردہ کرنا. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا اپنے اسلام میں پردے میں رہیں تو وہ ہمارے لیے اچھا ہوگا. بالکل اچھا ہے. ہر برائی سے بچاتی ہے. پردہ کرنے والی خاتون کو لوگ عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں. جی. تو اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پردے میں رہیں، اپنے اسلام میں رہیں. بالکل بالکل. آپ سب کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی ہم پھر آپ سے اس بات پہ مزید اور بات چیت کریں گے کسی اگلے پروگرام میں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اور ناظرین، اس وقت پروگرام میں وقت ہے صرف اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک، ایک نئے پروگرام، ایک نئے جوش کے ساتھ. مجھے ہدا زری والوں کو دیجیے اجازت. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. رمضان کی آپ کو ایک بار پھر بہت بہت مبارک. اللہ حافظ. رمضان السلام اے رمضان السلام، انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے ہوا گیا ہے اے مہذی شان السلام. تو آ گیا ہے اے مہذی شان السلام. رمضان السلام اے رمضان السلام.